أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یوں کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا. قل کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، بے شک اللہ تبارک تعالی جسے چاہتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسے گمراہ کرتا ہے. ویہدی الیہ من اناب، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب اچھی طرح سے سمجھ لو دلوں کو اطمینان تو اللہ کی یاد سے ہی ہوا کرتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے آخرت میں بڑی خوشحالی ہے اور بڑا بہترین ان کے لیے ٹھکانہ ہے. ان آیات مقدسہ میں ایک بات تو یہ کہی گئی کہ کافر لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، ضدی اور عنادی تھے، ہٹ درمی کی وجہ سے ضد اور حسد کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کا عام طور پر ایک ہی عذر ہوتا تھا کہ ہم جو معجزہ آپ کو بتائیں وہ معجزہ اتار کے دکھاؤ. صالح علیہ السلام کے لیے اللہ نے پتھر سے اونٹنی نکالی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی، ایک ڈنڈا، ایک سانپ بن گیا. اس قسم کے معجزے ہمیں دکھاؤ. اگر ایسے معجزے دکھا دو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ پاک کی طرف سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس قسم کے جوابات دیے گئے ان کے سوالات کے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یہ معجزات کی بات کرتے ہیں. ضدی اور ہٹ درم آدمی تو نہیں مانتا. اگر ہم آسمان سے فرشتوں کو بھی اتار دیں اور قبروں سے مردے بھی اٹھ کر بات کریں ان سے، پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے. ضدی آدمی کے لیے سینکڑوں دلائل لے آؤ، ہزاروں دلائل لے آؤ، اس کے پاس ہزاروں عذر ہوتے ہیں. شیطان 10 اعذار اس کے سامنے لے آتا ہے اور شیطان ہر گناہ کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی حق بات آئے تو ہمارا جی اسے قبول کرے نہ کرے، ہم جو ہے ہمارا دل اسے مانے نہ مانے، ماحول معاشرہ ساتھ دے یا نہ دے، ہمیں اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے. ہمیں کسی قسم کی ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے. جو مشرکوں اور کافروں نے ہٹ درمیاں کی ہیں اس قسم کی ہٹ درمی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات، اللہ پاک نے ہدایت کا ایک اصول اور ضابطہ ذکر فرمایا. جب انسان حق کی مخالفت کرتا ہے اور ضدی اور عنادی ہوتا ہے، بار بار حق بات کو ٹھکراتا چلا جاتا ہے، تو اللہ پاک اس گناہ کی وجہ سے، حق کے ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے اور اس کے لیے شیطان کے راستے ہموار ہوتے ہیں اور پھر وہ حق سے بہت دور دور چلا جاتا ہے، واپس پلٹنا مشکل ہوتا ہے. ہدایت کا فیصلہ
اللہ پاک رہنمائی اس کو عطا کیا کرتا ہے، اللہ اپنا مقرب اسی کو بناتا ہے جو اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، جو اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، جو نیک بننا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ نیکی کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ جو نیک نہیں بننا چاہتا، گناہوں پر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ آدمی کے لیے دونوں راستے صاف صاف کھول کر واضح کر دیے گئے، حق اور ہدایت کا راستہ بھی اور گناہ اور نافرمانی کا راستہ بھی۔ اپنے اختیار سے جس راستے پر چلے گا اللہ پاک اسے اجر دے گا۔ ایک آدمی رات کا قیام کرنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا، اسباب بنائے گا، وہ اٹھے گا۔ ایک آدمی گناہ میں گناہ میں گزارنا چاہتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور گناہ کے راستے اس کے لیے ہموار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کے اپنے مزاج پر ہے۔ بہت سارے لوگ آج سوال کرتے ہیں، جی نماز کا جی نہیں چاہتا، جی نیک عمل کرنے کا جی نہیں چاہتا، جی کوئی تعویذ دے دے میں نماز پڑھنے لگ جاؤں، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میرا یہ جو ہے نیک عمل نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا ان تمام معاملات کے لیے کوئی تعویذ نہیں ہے، اندر سے ہمت کرنی پڑتی ہے۔ انسان جب نیک عمل کی ہمت اور ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو نہیں کرتا، گناہ پر چلنا چاہتا ہے، تو شیطان اس کے لیے گناہوں کے راستے ہموار کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ذکر فرمائی، ایمان والوں کو تو اللہ کی یاد سے ہی سکون ملا کرتا ہے۔ جس طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو بھوک اور پیاس اس کی ختم ہوتی ہے کھانے اور پینے کی چیزوں سے، اس لیے کہ انسان کے جسم میں اللہ پاک نے جو بھوک اور پیاس رکھی ہے، اس بھوک اور پیاس کا مداوا کھانے پینے کی چیزوں سے ہے۔ اگر اس بھوکے اور پیاسے شخص کے سامنے کوئی آدمی مالوں کا ڈھیر لا کر رکھ دے، سونے چاندی کا ڈھیر لا کے رکھ دے، اور اس کو ایک کمرے کے اندر بھوکا پیاسا رکھ دیا جائے، وہ تو یہ کہے گا یہ سونا چاندی تم لے جاؤ، مجھے تو ایک گلاس پانی چاہیے، مجھے تو ایک روٹی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت میرا جسم بے قرار ہے، وہ روٹی کا طلب کرنے والا ہے، اور روٹی کی طرف طلب ہے مجھے، اور مجھے پانی کی طرف طلب ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے اندر جو روح اللہ نے رکھی ہے، اس روح کی بھی پیاس ہے، اس روح کی بھی بھوک ہے، اور اس کی پیاس اور بھوک بجھتی ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، نماز سے اس کی پیاس بجھتی ہے۔ آپ بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں بے سکونی ہے، سخت بے سکونی ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، تو بے سکونی کیسے دور ہوگی؟ آپ بے سکونی کو دور کرنے کے لیے گولیاں کھائیں، آپ بے سکونی کو دور کرنے کے لیے سیر سیاحت کے لیے تفریح مقامات پر چلے جائیں، نہیں۔ اس بھوکے کو، بھوکے نفس کو، بھوکی روح کو جو اس کی غذا ہے وہ نہیں دیں گے تو کیسے سکون آئے گا؟ اللہ کی یاد میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ آپ مسجد میں آؤ، مسجد میں وقت سے پہلے پہنچو، اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچو، صف اول میں پہنچو، تلاوت کا اہتمام 5 وقت میں کرو، اللہ کو یاد کرو، گناہوں سے بچو، پھر دیکھو دل کو کیسے سکون ملتا ہے۔ اس دل کی، اس روح کی غذا ہی اللہ کی یاد ہے۔ کہیں اور سے غذائیں دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو، کھلاتے رہو، نہیں ہے، سکون مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے کسی اور شے میں اس کے لیے سکون تو رکھا ہی نہیں ہے، اس کا سکون ہی اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کثرت سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو گناہ اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسان کی روح متاثر ہوتی ہے، اور جب جس طرح سے جسم زخمی ہوتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے گناہوں کی وجہ سے آدمی کی روح متاثر ہوتی ہے اور اندر سے بے قراری ہوتی ہے، چین نہیں آتا۔ توبہ کرو گے، دل نورانی ہو جائے گا، تو دل کو سکون ملے گا، دل کو قرار آئے گا۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب اچھی طرح سے سمجھ لو کہ دلوں کو سکون آئے گا اللہ کی یاد سے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ دل کے سکون کا اللہ پاک نے نہیں رکھا۔ اور پھر انعام بیان فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے بعد پھر نیک اعمال کیے، جن اعمال سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے طوبیٰ لہم، بڑی خوشی کی بات ہے آخرت میں، بڑی خوشحالی ہے ایسے لوگوں کے لیے، بڑی نعمتیں اللہ نے ان کو لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ وحسن مآب، اور بڑا خوبصورت ٹھکانہ اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے، بہت وسیع اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم،
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اتنی بڑی جنت جس کی چوڑان آسمان اور زمینوں کے پھیلاؤ کے برابر ہے. ساتوں آسمانوں کو پھیلا دو، ساتوں زمینوں کو پھیلا دو، جتنی چوڑان یہ بنے گی اور جتنا رقبہ یہ بنے گا، اتنی جنت اللہ پاک ایک جنتی کو عطا کریں گے. اس جنت کے لیے محنت کرو، اس جنت کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، اس جنت کے لیے عمل کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بڑا خوبصورت ٹھکانہ ہے اور اللہ پاک کی طرف سے بڑی ان کے لیے خوشحالی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.